السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام شعبانیہ کی مناسبت سے نجف میڈیا کے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت کرتا ہے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ یقیناً اپنے زمانے کے امام کی معرفت وہ مہم امر ہے جس معرفت کے گرد پورا دین قائم ہوتا ہے، اور اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو ایسے شخص کی زندگی اور ایسے شخص کی موت دونوں جہالت کی زندگی اور جہالت کی موت ہے۔ اور جہاں تک جب ایام شعبانیہ آتے ہیں تو ان ایام میں ایک موضوع جو زیر بحث آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، اور ان ایام میں جو ایک کام سب سے زیادہ جچتا ہے وہ اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کی کوشش ہے۔ کوشش جتنی بڑی ہو یا جتنی چھوٹی ہو، لیکن امام کی معرفت کی کوشش خود اپنی ذات میں ایک حسین عمل ہے۔ یہی حسین عمل نجف میڈیا پلیٹ فارم پر سلسلہ وار یہ کوشش جاری ہے، اور اسی سلسلے میں یقیناً جب امام کی معرفت اور محدودیت کا موضوع ہو تو کیوں نہ ہم اس موضوع میں یہ چیز بھی واضح کرتے جائیں کہ جب مہدوی معاشرہ یا مہدوی نظریہ اور ساتھ میں ایک ایسا کردار جس کے بغیر یقیناً ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں تو کوئی بھی تحریک، کوئی بھی نظریہ اگر ہمیں روشن اور زندہ نظر آتا ہے تو اس میں خواتین کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ تو آج مہدویت اور امام زمانہ کی معرفت کے موضوع پر خواتین کے کردار اور خواتین کی ذمہ داریوں کو لے کر اس حسین موضوع کے اوپر، اس عظیم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے آن لائن یو کے سے خواہر فائزہ نقوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جو کہ یقیناً ایسے موضوعات کے اوپر اور ان تمام جو ہے فکری موضوعات ہیں بہت گہرے نظر رکھتے ہیں اور بہت ہی سالم فکر آپ رکھتے ہیں، اور ان موضوعات پہ بہت آپ جو ہے واضح انداز میں آپ کی رہنمائی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہی آپ کو اسی موضوع کے اوپر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، اس کو لے کر میرا یہ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ چونکہ معرفت کا پہلا قدم جہاں سے معرفت منتقل ہوتی ہے، چاہے خدا کی معرفت ہو، چاہے امام کی معرفت ہو، چاہے حق کا پہچان ہو، تو وہ پہلا زینہ وہ آغوش مدر، ماں کی آغوش ہوتی ہے، وہی خاتون سے یہ معرفت انسان بچے تک پہنچتی ہے۔ تو آپ اگر اسی زمرے میں اگر یہ ناظرین تک آپ اگر واضح کریں کہ مہدویت، امام کی معرفت اور حق کی پہچان کے سلسلے میں ایک خاتون کا کیا کردار ہے اور کس قدر جو ہے اس کردار کی اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم آغا حیدر غلام بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، نجف میڈیا کا بہت بہت شکریہ کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو آپ لوگوں نے اس موضوع پر بات کرنے کا ایک جو ہے اپرچونٹی دی، اور یقینی طور پہ میں بالکل ایک جو عام انسان کی حیثیت سے، یا یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے ایک عام انسان اپنے وقت کے امام کے لیے محسوس کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اعتبار سے جو بھی اس کی سمجھ بوجھ میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک طالب علمانہ حیثیت سے جو بھی ایک بات کہوں گی یا کروں گی تو وہ اس اعتبار سے ہوگی۔ یہ یعنی کوئی غلطی ہو، کوئی کمزوری رہ جائے تو آپ مجھے طالب علم سمجھ کر پہلے ہی درگزر فرمائے گا۔ جہاں تک آپ کی جو بات ہے مہدویت، یعنی
یعنی ایسا وہ زمانہ جو عدل و انصاف سے بھرا ہوگا، یعنی وہ زمانہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس اور اس دنیا پر حکومت الہی، نظام الہی اور اس ہدف کی طرف یعنی ہمیں ایک یعنی متوجہ کرتا ہے. بے یعنی شک یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو ہمارے مکتب تشیع ہی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس بھی انداز سے، جس بھی مکتب فکر سے یہ موجود ہو. اور جہاں تک معرفت کی بات ہے تو اس میں جو معرفت کی ایک جو اگزامپل میں دیتی چلوں، اس کے بعد پھر ہم آگے اسی بات پر بڑھیں گے. دیکھیے، جب ہم عام زندگی میں کسی چیز کی معرفت رکھتے ہیں تو اپنے آپ ہمارا وجود متحرک ہوتا ہے. اس کی جو ایک بہترین مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ شک ہو، یہ شبہ ہو کہ مثلاً آگے کوئی گڑھا ہے، یا مثلاً خدا نخواستہ آگ ہے اور وہ ہمارے کپڑوں کو لگ سکتی ہے، بے تو شک ہمارا وجود انکانشیسلی ہی اپنے آپ کو بچانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں آگ ہو یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جیسے پھسلنے، گرنے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہونے کا ہلکا سا بھی خدشہ ہو، تو ہم ذہنی طور پہ ہمارا پورا وجود ایک دم سے متحرک ہو جاتا ہے، یعنی بے اس شک خوف کی نسبت یا بے اس معرفت کی نسبت. یعنی آگ سے بچنے کے لیے ہم پوری قوت سے ایک دم اپنے کپڑے سمیٹتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی طرف یعنی کرتے ہیں کہ شک بچ جائیں اس آگ سے. اسی طرح جب ہم معرفت امام زمانہ کی بات کرتے ہیں، مہدویت کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک مکمل آئیڈیالوجی ہے. اور جب بات آئے گی خواتین کی، تو خواتین کسی بھی انقلاب میں ایک بہترین جو یا بنیادی یا مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں جناب ام موسیٰ کا کردار ہے، جناب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے. اور ان گنت مثالیں خود قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، جس میں خواتین نے ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. اگر ہم اس میں سے اگر ایک مثال سب سے پہلے لیں، زمانہ یعنی جاہلیت کی ایک اعتبار سے کہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آنا تھا، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم تھا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، جو اس وقت میں تھی جب جسے آج جس طرح ہم ماڈرن جاہلیت اس وقت کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہر وہ عیب موجود ہے جو ان کے زمانے میں شاید موجود ہوگا یا اس سے بھی زیادہ موجود ہوں گے، لیکن وہ اپنے زمانے میں عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں. ان کا ڈسکشن ہوتا تھا اس وقت کے علماء سے، اور وہ اپنے دین اور دیگر ادیان کی اسٹڈی جو تھی وہ کرتی تھیں. اور اسی طرح وہ متوجہ تھی اس پوائنٹ کی طرف کہ ایک ہادی، ایک نبی، ایک یعنی اس طرح سے اصلاح کرنے والی شخصیت آنے والی ہے، آئے گی یا اس طرح سے. اور ان کی اس زمن میں ان کی ایک یعنی معرفت اور ایک علمی اور فکری ایک کوشش تھی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ظاہر ہے سارا تعلق بنا یا جو بھی رشتہ بنا یا جس کے بعد دیگر انہوں نے جس طرح سے اسلام کی خدمت کی، تو یہ وہ کردار ہے جو مہدویت میں، زمانہ مہدویت میں ہمیں جچتا ہے، یعنی آج کی خواتین کو جچتا ہے کہ ہم علم سے ایسے جڑ جائیں، معرفت سے ایسے جڑ جائیں، کیونکہ شعور اگر ہو، معرفت اگر ہو، تو وہ کبھی آپ کو رکنے نہیں دیتی. وہ آپ کو مسلسل جس طرح ایک دریا بہتا چلا جاتا ہے اور چشمہ بہتا چلا جاتا ہے شفاف پانی کا، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں اور اپنے رستے بناتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک شفاف پانی جب ہمارے وجود کے اندر ہوگا، ایک جرت ہوگی، ایک شجاعت ہوگی، ایک دلیری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر خود کی معرفت ہوگی، کائنات کی معرفت ہوگی، اور اس کائنات کے نظام میں انبیاء کے مقصد کی معرفت ہوگی، اور اس مقصد کو سمجھتے ہوئے کہ وہ ہدایت بشریت کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور انسان کو کمال تک سفر تک لے جانا ان کا مقصد تھا. اور اس کمال کی ابھی بہت سارے وعدے آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت سے ایسے وعدے ہیں جو بھی پورے ہونا باقی ہیں، جن کا تعلق ظاہر زمانہ مہدویت سے ہے. اور زمانہ کہہ لیں، دعا کہہ لیں، یا جس کی حسرت کہہ لیں،
ہر امام نے، ہر نبی نے کی کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، یا اس طرح سے روایات جو ایک متعدد روایات اسلام میں ملتی ہیں. تو آج جو ہر عورت کی جو بنیادی ترین ذمہ داری جو سب سے پہلے ہے، میں پرسنلی سمجھتی ہوں جب ہم اپنی خواتین کو بالخصوص دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اپنی شخصیت سازی مہدویت کے اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابقت سے کرنا. مطلب یعنی جب ایک مشن ہوتا ہے نا، جیسے ایک فوجی ہوتا ہے، اس فوجی نے جی جب فوج میں جانا ہوتا ہے تو اس کا ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک اس کا فزیکل، مینٹل اور ایموشنل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت سے ٹیسٹ کے بعد وہ اس فوج میں مثلاً جاتا ہے. یا ایون اگر کسی نے پروفیسر بھی لگنا ہو، کسی نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہو، تو اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کہ جب تک وہ میٹ نہیں کرے گا وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکے گا. ان دا بے سیم وے شک اگر آج ہم مہدوی نظام کی بات کرتے ہیں، امام زمانہ کی بات کرتے ہیں، تو سے جو کام کرنا پڑے گا ہمیں ان لرن کرنا پڑے گا اور پھر ری لرن کرنا پڑے گا. ان بے لرن شک اس سینس میں کہ جو توہمات، جو شبہات اور جو فکشن اور جو افسانوی انداز سے مہدویت کو پیش کیا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، اور آپ خود بہتر جانتے ہوں گے کہ جب ہمارے یہاں مجالس بھی ہوتی ہیں یا دیگر محافل بھی ہوتی ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مثلاً دین کے منافی ہوتی ہیں اور دین کی اصل روح سے یا امام حسین یا اہل بیت کے اصل جو مقصد سے بالکل انحراف کر رہی ہوتی ہیں، مگر ہم وہاں پہ سٹینڈ نہیں لے رہے ہوتے ہیں. وہ سب چل رہا ہوتا ہے جس میں ایک بہت سی چیزوں میں بہت سی، اب میں کیا مثالیں دوں، بہت سی ہیں اس میں، لیکن ہر انسان اگر اپنے لیول پہ غور کرے تو نظر آ جاتا ہے. تو بے سب سے شک پہلے تو ہمیں میرے خیال سے پرسنلی جو مہدوی معاشرے کے قیام کے لیے ایک عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا الہی نظام کے اندر حیثیت، اس کا وقار، اس کا مرتبہ کیا ہے. اس کے اعتبار سے اپنی ذات کی اس کو ترتیب کرنی چاہیے. اسے کسی مرد، کسی عورت، کسی خواہش، کسی دولت، کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ جیسے آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا طلب کیا تھا اپنے انصاران سے. انہوں نے وہ نفس پاکیزہ، نفس اطہر طلب کیا تھا. انہوں نے دولت طلب نہیں کی تھی، انہوں نے پیسہ، انہوں نے ہتھیار، انہوں نے کوئی اور چیز نہیں. انہوں نے کہا تمہارا ایک پاک نفس چاہیے. اگر آج ہماری خواتین کا وہ نفس پاک ہوگا اور وہ اس آئیڈیالوجی کے تحت جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں مہدویت کی، کہ جس میں نظام عدل قائم ہونا ہے، جس میں اللہ کی حکومت قائم ہونی ہے، جب وہ اس بے شک اعتبار سے خود کو تیار کریں گی تو پھر جی وہ کوکھ ہوگی جس سے وہ نسل تیار ہوگی. جو آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام جب حضرت ام البنین کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک شجاع، ایک دلیر، ایک وفادار اور ایک بامعرفت مثلا قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، کہ جی جس کے بارے میں ایک بہت ہی اہم، یعنی ان کی عزت اور ان کا وقار اس قبیلے کا اس اعتبار سے بہت بلند تھا. تو جی یہی چیز ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آج اگر ہم مثلاً تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا مثلاً اپنے والدین کے گھر میں ہیں تو ہماری عزت اور ناموس کو کیا جچتا ہے. اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ تعلیم، چاہے جو بھی میرا پروفیشن ہے، وہ میرے وقت کے امام کو کیسے سرو بے شک کرتی ہے. میرا وجود کیا خدا محور ہے یا دنیا محور ہے. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ خواتین ہوں، حضرات ہوں یا دنیا میں عام گفتگو ہو، تو جو سب سے پہلی بات کی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، اب صرف دین کی بات نہیں کر سکتے ہمیں دنیا میں. جبکہ میں کئی دفعہ اس سوال پہ بڑی حیرت زدہ بھی ہوتی ہوں اور میں کئی دفعہ غور کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور سوچتی ہوں، ممکن ہے بہتر لوگ آپ سب بہتر جواب دے سکتے ہوں، کہ دین اگر دنیا سے الگ تھا تو پھر یعنی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، اگر ہم اس طرح سے دیکھیں. ایسا کیسے کیونکہ دین جو ہے وہ انسان کو اس کی فطرت پہ کھڑا کرتا ہے، قائم کرتا ہے. اور جب ہم دنیا کے اصول، جب ہم نے ویزا لینا ہو، جب ہم نے کالج میں ایڈمیشن لینا ہو، اسکول میں ایڈمیشن لینا ہو، یونیورسٹی جانا ہو، کسی بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ہو، تو اس کے ہم پالیسیز، اس کے رولز اور ریگولیشنز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مائنڈ نہیں کرتے ہیں. اس پہ کوئی تکلیف ہمیں اس کی نہیں ہوتی ہے، اس یونیفارم کو پہنتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو اللہ اور رسول اور اہل بیت کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، بالخصوص خدا تعالیٰ کی ذات نے جو شریعت کے ذریعے سے، حجاب کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے، دیگر جو ہمارے فروعات دین کے ذریعے سے ہم پہ کچھ چیزیں اگر لازم رکھی ہیں، تو ان کے ذریعے سے اگر کچھ اصول ہمارے لیے رکھے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ پھر ہمیں ظاہر ہے ان کو جی احترام کرنا چاہیے اور ان کو اسی من و ان سے، جو اہتمام سے اپنی زندگی پر لاگو کرنا چاہیے کہ جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ ہم جو ہیں
ہم اللہ کی جسے کہتے ہیں نا سپاہ میں ہیں، رسول خدا کے سپاہ میں ہیں، اہل بیت کی سپاہ میں ہیں، اور جب یہ حجاب ہمارے سروں پہ ہیں تو یہ وہ پرچم ہیں جو ہم نے بلند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دشمن کو سب سے زیادہ تکلیف ہمارے سروں پر چادروں سے ہے، ہمارے جو اوڑھی ہوئے حجاب سے ہے، ہماری عورتوں کی خدا پرستی سے ہے، یعنی جی خدا کی ذات سے جڑنے سے ہے، اس کی ذات کے خدا میں اس کی محبت یا اس کے جمال اور اس کے لطف کے اظہار سے ہے۔ تو یہ کیوں ہے ان کو پرابلم؟ کیونکہ جب آپ خدا سے حیا کریں گے تو اس کے ہر اصول کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنی ذات کی ریاست کے اندر بھی اور اپنی ذات کے باہر جو دنیا ہمارے گرد و نواح میں ہے اس کے اندر بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مہدوی نظام کے لیے ایک مہدوی عورت کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ اپنے وجود کے اندر اللہ کا عرش بنانا، اپنے دل کو جو ہے اپنی کائنات کو ترتیب دینا جو خدا، رسول، اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوں، کیونکہ جب ایک زندہ اور بیدار دل ہوگا جس میں رب بستا ہوگا، جس کا محور رب، رسول اور اہل بیت ہوں گے، قرآن ہوگا، جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا، تو پھر اپنے آپ چیزیں بالکل آسان، سمپل اور سمجھنے لائق بھی ہو جائیں گی، اور انسان کے وجود کو حرکت بھی ملے گی، اور ہم وہ نسل بھی دے سکیں گے جو نسل میرے خیال سے ہمارے مہدوی نظام کو درکار ہے۔ اور پھر امام مثلاً ہمارے سامنے ظہور کرے یا ہمارے بعد ظہور کرے، ہم اس نظام کا حصہ بے ہوں، شک تو یہ جیسے ضروری نہیں، جی ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم نہیں، میں جی نے بہت بے شک جیسے ٹائم نہ لے لیا چیزوں ہو کو تو آپ نے مینشن کیا کہ یقیناً ایک عورت کا کردار اس مہدوی معاشرے مہدی نظریے کے لیے بہت اہم ہے، لیکن جو ہے خود عورت کو مہدی نظریے کے لیے جو ہے آدھا ہو سکے، لیکن جو ہے جو وضاحت آپ کی جو کچھ آپ نے اس چیز کو اگر آپ بتا سکے کہ آج کا ایک ماڈرن دور ہے اور جو خواتین زندگی کر رہی ہیں، آپ اگر اسی زمانے کو مد نظر رکھے اگر ہمیں بتا سکے کہ مہدوی نظرے کو جو عورت کا کردار درکار ہے، اور دوسری طرف جو ایک اس وقت کے معاشرے کے اندر ایک عورت کا جو ہے بیہیویئر یا جو کردار اس وقت جو رول ان کا ہے، اس میں آپ کو کون سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کی غفلت جو ہے بہت زیادہ جن چیزوں میں غفلت کر رہے ہیں اور انہی نظریے کے راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ عورت کی وہ کون سی غفلتیں ہیں، کن چیزوں میں غفلتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ غفلتیں ہیں جو مہدوی نظریہ اور امام مہدی کے ظہور کے راہ میں جو ہے معنی اور رکاوٹ ہیں؟ جو میری ایک طالب علمانہ سمجھ میں چیزیں آتی ہیں، جو آپ کا سوال ہے یقینی طور پہ بہت قیمتی، بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت ہی سے ایک گھر، ایک معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور اس کی مرکزیت کے باعث ہی بہت سی چیزیں اچھی یا بری معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ عورت پر ہوتی ہے، مغرب ہو یا مشرق ہو۔ جی مثلاً مکتبی خاتون ہو، رسمی خاتون ہو، کلچرل خاتون ہو، اور ایک آرڈنری ذہن کی خاتون ہو، تو ان میں بہت فرق جی ہوتا ہے اور ہے بھی۔ آج دیکھیں کہ جس زمانے میں ہم بچے تھے اور جو ہم مثلاً جو اس زمانے میں موویز، ڈراماز اور چیزیں آتی تھیں، آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہماری بہنیں جو ہے تعلق رکھتی ہوں یا لوگ تعلق رکھتے ہوں، تو آج جو حالات بن چکے ہیں، جی مطلب ٹیکنالوجی ہو یا میڈیا ہو یا یہ کوئی بھی چیز ہو، وہ ایز اٹ سیلف بری نہیں ہوتی ہے، جیسے ایک بے نائف شک ہے، ایک چاقو ہے، تو وہ اٹ سیلف برا نہیں ہے۔ اگر اب ہم اسے کسی انسان کا قتل کر لیں یا اس کو گھریلو کاموں کے لیے یا اپنی مثلاً ضرورت کے تحت جو ہماری ضرورت ہو اس اوزار کو استعمال کریں، تو ٹیکنالوجی کا آنا یا علم کا بہتات ہونا یا انفارمیشن کی بہتات ہونا یا دنیا میں جس طرح سے ٹیکنالوجی اس وقت سرعت کے ساتھ جو ہے ترقی کر رہی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر برائی کہاں پہ ہے؟ برائی ہمارے اندر ہے۔ بس یہ ٹیکنالوجی یا گرد و نواح کی چیزیں بس اس کو وہ موقع دے دیتی ہیں کہ ہم اس سے یعنی خدا سے حیا کیے بغیر بے خوف ہو کر اس چیز کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو گیا، یہ جی مثلاً ایکس وائی زیڈ چیز کی وجہ سے ہو گیا نہیں، یہ ہمارے نفس کے اندر وہ مثلاً گریڈ تھا، نمود و نمائش کا، یا وہ دکھاوے کا، یا وہ یعنی جسے کہہ لیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا سب سے زیادہ وقت کس چیز پہ گزرتا ہے، یا ہم
خواتین کا جو عمومی طور پہ جی فیشن پر اگر آپ شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے کئی دفعہ ہم سسٹر بات کرتے ہیں، سسٹر عالمہ ہیں ہماری دوست بہت اچھی، تو کئی دفعہ ہم مذاق کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہیں کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو اگر ہمیں یہ سوچنا پڑے کہ ہم نے لباس کون-سا پہن کر جانا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ 5-6 گھنٹے اس سوچ میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ اس جی محفل کی مناسبت سے مثلاً یہ جوڑا، یہ رنگ، یہ کپڑا، یہ حجاب، یہ اسکارف، یہ چادر، یہ جوتا، یہ مثلاً جو بھی آپ نے چیزیں پہننی ہیں یہ اس پہ آپ کے اتنا وقت گزر جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خریدنے جانا ہو تو آپ سوچیں کہ اس پہ آپ کا کتنا وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ زندگی کا جو آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ آپ کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ کی سانسیں ہیں۔ اگر میری زندگی 60 سال لکھی ہے اور میں نے اپنی زندگی کا آدھا وقت سونے میں ضائع کر دیا ہے، بے شک آدھا وقت میں نے شاپنگ میں ضائع کر دیا ہے، آدھا میں نے تیار ہونے اور دنیا میں سج سنور کے نکلنے میں ضائع کر دیا ہے، تو میں نے خدا کی معرفت، خدا سے تعلق، رسول اہل بیت سے تعلق اور ان کی طرف جو سفر کرنا تھا، وہ کہاں پہ خرچ کیا اور مثلاً وہ کتنا خرچ کیا۔ تو اس کو اگر ہم کمپیریزن کریں اور اس کو دیکھیں، پھر جو جی ہمارا رسمی اور توہماتی اور جو ایک کلچرل انداز ہے، آپ دیکھیں کہ اب جب آتا ہے یہ محرم آتا ہے، تو جناب قاسم کی مہندی ہمارے یہاں عورتیں بہت زیادہ شدومت سے نکالتی ہیں، وہ جس کا یعنی اگر ہم آ، دیکھا جائے اس کے اندر یعنی علماء اور عرفاء یا جو ان چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو اس میں شامل ہی نہیں تھیں، یعنی اہل بیت کی خواتین کو کیا یہ غم تھا کہ ان کے بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور ان کو ان کی شادی کرنی ہے اور یہ حسرت لے کر یہ ایک ہندوستانی یا پاکستانی یا مثلاً برصغیر یا مثلاً دنیا کی عام عورت کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر وہ عورت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 28 رجب کو سفر پہ روانہ ہوئی اور وہ بھی وہ امام وقت جس کا جو قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں اور قوم کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں اور اس میں ہم سب مارے بھی جائیں گے اور ہم قتل کر دیے جائیں گے اور یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ دین کی تباہی کر رہے ہیں، تو آج کیا ہو رہا ہے آپ سوچیں۔ تو وہ کیا خواتین اس لیے جا رہی تھیں کہ انہیں جا کر اپنے بچوں کی شادی کا غم تھا کہ ان کی چونکہ شادی نہیں ہوئی تو وہ غمزدہ ہیں اور پھر آج ہم بیٹھ کر وہ مہندی نکال رہے ہیں اور اس کے اوپر مثال کے طور پہ میں نے یہ چیز بیان کی ہے۔ اسی طرح ان گنت ایسی رسمیں، ایسے رواج جو نہ فقط انسان کی خوشیوں کا حصہ ہیں بلکہ جو ہم دینی جو فرائض چاہے وہ یہ جسے کہتے ہیں ایام ازا کی صورت میں نبھا رہے ہوں اس میں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ عملی زندگی میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو آج دیکھیں ہندوستانی گانوں کے اوپر بالکل انہی طرح کے سیٹ اپس لگا کے اسی طرح کے لباس پہن کر اسی طرح کے سانگز کے اوپر اسی طرح کی یعنی مخلوط محفلوں کے اندر جو سب ہو رہا ہوتا ہے تو کیا یہ اور وہ ایسے گھرانے جہاں جن کے خود گھروں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ مثلاً سید فلاں ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہی ہوں یا فلاں یعنی بچی کا نام مثلاً فاطمہ ہے یا زینب ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مثلاً ایک عام انسان کی ایک ذمہ داری ہے تو اگر آپ کے ساتھ نام کے ساتھ سید آ رہا ہے ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی جی ہوں تو آج آپ کی بحیثیت سید اس عام انسان سے ٹرپل ذمہ داری ہے کیونکہ آپ سے زیادہ سوال آپ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ سید جڑا ہے اور آپ کو زیادہ ذمہ داری نبھانی چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ شاید کوئی اور نبھاتا تو جی آج دیکھیں کہ اور ہم یعنی جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ دیکھ کر نہ فقط شرمندگی کا احساس ہوتا ہے بلکہ لٹرلی رونا آتا ہے اور ایسا رونا آتا ہے کہ شاید اگر ہم اپنی ان چیزوں کی روح کو اور اس کے باطن کو حقیقت میں دیکھ سکتے ہوں تو اب یقین کیجئے کہ شاید ہم غم سے اسی ٹائم ختم ہو جائیں اگر یہ غیرت دینی ہمارے وجود کے اندر ہو مگر جی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ غیرت دینی نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم عورتوں نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہی نہیں ہے آپ آج کسی بھی عورت کو کہیں ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے وہ بہت خوشی سے چلی جائے گی ابھی ہم کہیں کہ ہم نے جی ایک درس پڑھنا ہے قرآن کے اوپر یا نہج البلاغہ کا ہم ایک سبق پڑھیں یا ہم مثلاً یہ قرآن کی آیات یاد کر لیں یا مثلاً قرآن کھول کے اس کو سوچ ہی لیں کہ اس میں لکھا کیا ہے اس کے ورڈ بائی ورڈ مثلاً قرآن کی ورڈ میننگ ہی یاد کر لیں
تو ہمیں لگے گا نہیں ہم تو صبح سے کام کر کر کے تھک گئے ہیں، اب ہم یہ تفریح بھی نہ کریں، ہم ڈرامہ دیکھنے میں 6 گھنٹے ضائع کر دیں گے، فلمیں دیکھنے میں 8 گھنٹے ضائع کر دیں گے، شاپنگ پہ 20 گھنٹے ضائع کر دیں گے، لہو و لعب میں یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ گناہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور خواتین جس طرح اس چیز میں بہت زیادہ نمایاں کردار جانے انجانے میں ادا کرتی ہیں، غیبت میں، گوسپس میں، جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہتان ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، فریب کاری ہو جائے، لان تان ہو جائے، ادھر کی بات ادھر کرنا ہو جائے، یہ سب کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ نفس کی بیماریوں کے ساتھ کیا ہم مہدوی معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ ایک بیمار ماں ممکن ہے. جو جسمانی بیماری تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جس ماں کی روح ہی بیمار ہے، جس کا دل ہی بیمار ہے، جس کی فکر ہی بیمار ہے، اس کے بطن سے جو نسل جنم لے گی اور اس کی سائے میں جو نسل تربیت پائے گی، وہ نسل کہاں جائے گی اور کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ جو خاندانی سیاست کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے گھر توڑنے پھوڑنے اور جھگڑے بنانے اور دشمنیاں پیدا کرنے اور دوریاں پیدا کرنے اور ادھر کی بات ادھر کرنے میں لگا رہی ہے مثلاً اپنی پوری جی قوت، پوری انرجی، تو وہ کیا کرے گی مثلاً؟ پھر ہم یعنی مکتبی ہم نہیں ہیں، ہم رسمی ہیں، کلچرل ہیں اور روایتی ہیں، اور توہم پرستی نے جہاں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے، کبھی نظر بد لگ گئی اور کبھی ہمیں مثلاً یہ جنات آ گئے یا کسی بھی فضولیات قسم کی چیزوں کی طرف تو ہم توجہ دے لیتے ہیں اور اس پہ وقت بھی ضائع کر لیتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر لیتے ہیں اور بہت کچھ ایسا کر لیتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل کام کرنے کے ہوتے ہیں، وہ ورد جسے اللہ نے کہا ہے کہ پڑھ کے آپ اس پہ عمل کرو، اس کو ہم رٹا لگا کر 24 گھنٹے وظیفے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس پہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی عمل نہیں کر سکتے، ایسے. یعنی اور اس سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں ہماری، نہ فقط عورتوں میں بلکہ مردوں میں یا اوور آل معاشرے میں، جس نے ہمارے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے مہدوی معاشرے کے قیام میں، جی ظہور سے پہلے وجود کے اندر ظہور ہونا ہمارے وہ اہم ہے۔ اگر آج میرے دل کے اندر قرآن کھول کر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، کوئی اذیت پیدا نہیں ہوتی، کوئی خوشی یا غم کا اظہار نہیں ہوتا، میری آنکھیں نہیں بھر آتی اور میں تڑپ نہیں جاتا کہ یہ یعنی آپ قرآن اگر توجہ سے 5 منٹ بھی پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ذات آپ کی ذات سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور آپ کو بٹھا کر ہلا ہلا کر جھنجھوڑ کر سمجھا رہی ہے کہ یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا، یہ تمہارے اندر صفات ہوں گی تو تم کافر ہوگے مثلاً، یا تم مشرک ہوگے، یا مثلاً منافق ہوگے، اور ہم اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گی تو 3 قرآن پڑھ کے ساتھ لے جاؤں گی اور یہ میری مغفرت کا باعث بن جائیں گے، یا میں نے اپنے مردوں کے اوپر جو ہے وہ پڑھ دیا ہے۔ بے شک وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اور ایکسٹرا بینیفٹس ہیں یا اس کی وہ ہیں، لیکن قرآن جو ہمارا سب سے بڑی یعنی کتاب ہے، جس کے لیے امام زین العابدین خود فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات میں کوئی بھی نہ ہو، یعنی پوری دنیا میں کوئی نہ ہو اور میرے پاس صرف قرآن کریم ہو، تو میں کبھی بھی تنہا یا وہ محسوس نہیں کروں گا۔ تو سوچے کہ کتنی بڑی کتاب ہے یہ، اور ہم میں سے ہم قرآن صرف پڑھنا سیکھتے ہیں، عربی زبان جو گرامر قرآن کی سیکھنی ہے، قرآن کے ورڈ میننگ جو ہم نے سیکھنے ہیں، اس کی جو درست اصطلاحات سیکھنی ہے، نہ وہ ہم خود سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری کتنی نسلیں ہیں، جب بھی ہمارے گھروں میں بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے عمومی طور پہ، جو ہندوستانی، پاکستانی یا برصغیر کے معاشرے میں بالعموم جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے مگر اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو ترجمے دیکھنے پڑتے ہیں۔ جب ہم انگریزی، فارسی، انگلش اور بھی ان گنت دوسری لینگویجز سیکھ سکتے ہیں، تو کیوں ہمارے معاشروں میں عربی گرامر کا رواج عام نہیں کیا گیا اور ابھی تک ہماری مائیں، ہمارے باپ یا ہم خود متوجہ نہیں ہوئے کہ ہم یہ زبان سیکھیں، جی قرآن کی زبان سیکھیں بطور قرآن کی زبان۔ عربی زبان اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور قرآن کی عربک سیکھنا ایک ڈفرینٹ جی چیز ہے، اور بالکل. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ ہماری مائیں، یعنی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتی ہوں کہ ہم کتنا ہی جانتے ہیں قرآن کی گرامر کو، قرآن کے مطالب کو، قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفاہیم کو، اس روح کے ساتھ جو روح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حق کے ساتھ ہمارے پاس بھیجی ہے۔ تو جب وہ روح میری روح میں اتری نہیں ہے تو میری روح سے کیا جو روح جنم لے گی وہ کیا روح ہوگی اور اس جی کی کیا اٹھان ہوگی اور اس کا کیا عروج و زوال ہوگا؟ یہ بات ہم سمجھنے سے کیوں قاصر ہے اور یہ سمجھنا اتنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ جی آپ دیکھیں کہ آپ آج یونیورسٹیز جو عالمی طور پہ جو پڑھاتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، وہ سبق بھی ایسے، یعنی مثلاً اگر آپ نے تھیسز لکھنا ہے یونیورسٹی کے اندر تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ایکس وائی زیڈ آرٹیکل آپ کے تھیسز کا لازمی حصہ ہوں گے تو آپ کا تھیسس جو ہے مثلاً یہ پاس
हो सकेगा, अलॉन्ग विद रिसर्च जो आप करेंगे। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, गौर करते हैं और जिस चीज़ पे आप लिख रहे होते हैं और गौर कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, जी, वो चीज़ नोइंगली और अननोइंगली आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। अब जब वो बन जाती है तो आपको पता नहीं होता, लेकिन वो आपके एक्शंस में कहीं न कहीं, कभी न कभी रिफ्लेक्ट करती है। आप जी, उसको समझ रहे हों या उसकी तरफ मतवज्जो हों या ना हों। इसीलिए वो थीसिस वो यानी जो चीज़ें जिनको वो कहा जाता है कि मसलन आपने इस टॉपिक पे अगर थीसिस लिखना है तो ये 10 आर्टिकल, 5 आर्टिकल हर कीमत पे इनमें से आपने ज़रूर शामिल करना है, ताकि वो आइडियोलॉजी जो मसलन वो अपने फ्यूचर के लिए देना चाहते हैं, वो आगे बढ़ा सकें। तो सोचें हमने अपने मकसद के लिए क्या किया है? कौन-सा तालीमी निज़ाम हमने अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए मुतय्यन किया है, जिसके और कौन-सी तरबियती माहौल हमने अपने लिए पैदा किया है। हमारे माहौल में जितनी ग़लाज़त, जितनी गंदगी और जितनी तंग-नज़री और जितनी बुराइयाँ फैल चुकी हैं, उनकी लिस्ट बनाएँ, तो बेशक मैं ऐसे समझती हूँ कि वो इतनी लंबी है कि सोचने जी, और समझने से हम कासिर हैं। लेकिन जो ऐसे अहम तरीन है, वो ये है कि हमें रस्मी और कल्चरल दीन से निकल कर इस्लाम नाब मुहम्मदी की तरफ आना होगा और उसको अज़ सर-नो सीखना होगा। मसलन अगर मैं 100% समझती हूँ कि मेरे घर में बहुत बहुत दीनी माहौल भी था, मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ, तब भी मुझे अज़ सर-नो अपने दीन को सीखना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चा नए सिरे से एक किताब को सीखता है, ताकि वो बेशक चीज़ें जो ऐसे मुझसे रह गई सीखने से या जो मैंने इनकम्प्लीट सीखी या जिनकी मुकम्मल पिक्चर मेरे सामने वाज़ेह नहीं हुई, वो मैं समझ सकूँ। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसमें हम 100 घंटे लगाएँ, हम डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, यानी उस 1 घंटे को दिन में 20 मिनट के हिसाब से 3 दफ़ा भी डिवाइड करें, तो हम 1 घंटा भी दीन के ऊपर तवज्जो करें, गौर करें, तफक्कुर करें, तो आप खुद बेहतर जानते हैं कि रिवायात कहती हैं कि एक यानी 1 घंटे की जो तवज्जो है, वो 70 साल की इबादत से बेहतर जी, है। तो हम ऐसे ये माहौल साज़ी करना किसकी ज़िम्मेदारी जी, है? हम क्या माहौल साज़ी कर रहे हैं? जो हिंदुआना कल्चर पे बेस करती है, जो मगरबी कल्चर पे बेस करती है, जो दूसरों से कॉम्पिटिशन पे बेस करती है, जेलसी पे बेस करती है। तो ये चीज़ें हमें बहरहाल जी, जो अपनी इखलाकी जो एक और ज़ुबान जो हमारी चलती है गैर ज़रूरी बदतमीज़ी के लहजे, बदतमीज़ी, बद-इख़लाक़ी और यानी मसलन मैं आपके साथ तो बहुत खुश इख़लाक़ हूँ, लेकिन अपने मसलन मियाँ-बीवी, बच्चों, घरवालों और जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं या गरीब लोग हैं, मसलन गरीब रिश्तेदार हैं, मिसाल है, तो उनके साथ तौहीन आमेज़ मसलन मेरा रवैया है और मैं अपने रवैये को समझना भी नहीं चाहती कि मसलन मुझे इसको ठीक करना चाहिए क्योंकि ये वो रवैया है जो नस्ल दर नस्ल बच्चों में आता है और फिर हम ये कहते हैं कि बेशक ये तो नस्ल ही बदतमीज़ थी, इनके तो पिछले भी ऐसे थे और अगले भी ऐसे थे। वो क्यों ऐसे थे? क्योंकि मसलन उन्होंने अपनी इस रवैये की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने अपनी अगर किसी भी नस्ल को सही करना हो, तो उस नस्ल की आदतों को हम गौर करें। यानी अगर हम पाकिस्तानी कौम की आदतें देखें और देखें कि ये हर कौम कबीले की जो आदतें नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, वो क्या है, उनका पैटर्न क्या है और फिर उन आदात पे अगर हम काम करें और उनको चेंज करें, तो शायद हम अपनी नस्लों को बदल सकें। मगर बेशक ऐसे प्रॉब्लम गफ़लत है, सबसे वक़्त का ज़िया, गफ़लत और तवहम परस्ती और रिवायत परस्ती और दुनिया की मोहब्बत जो हम पे गालिब है और वक़्त का ज़िया है और सबसे बढ़कर मैं समझती हूँ इसकी बुनियादी वजह तौहीद का दुरुस्त ना होना है। क्योंकि अगर बहुत तौहीद दुरुस्त हो तो कोई इंसान जी, कभी रब ताला से गाफ़िल नहीं हो सकता बेशक क्योंकि इश्क़ खुदा इतनी बड़ी आग है कि जो आपके गुनाहों को ख़त्म कर देती है इस सेंस में कि मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं खुदा की मोहब्बत की क़ुव्वत से राख कर देती हूँ। और लेकिन अगर जो और है अच्छी आदतें होंगी तो वो मैं उनको अपने रब के नूर से उनको एम्पावर करूँगी और वो नूरानी बनकर मुझे उरूज तक, उस कमाल तक ले जाएँगी, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के कदमों में कभी न कभी, किसी न किसी पॉइंट पे शायद मुझे ला खड़ा करे। तो हमें बहरहाल ये गौर करना चाहिए कि हमारी वहदानियत, हमारे बुनियादी अकायद, उन पे हम शिद्दत से काम करें, तवज्जो से काम करें, उनकी मकतबी जो है ना यानी इबादात को भी हमें मकतबी अंदाज़ से समझना चाहिए, ना कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ के, सजदे करके तो हम खड़े हो जाएँ, मगर हर नमाज़ से दूसरी नमाज़ के बीच में हम ग़ीबत, झूठ, फ़साद, बदतमीज़ी, बद-इख़लाक़ी, बेहयाई आज देखें आप टिकटॉक देख लें या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसपे मुसलमान ख़वातीन के किरदार को आप देख लें कि क्या चल रहा है। और जो हालात बने हुए हैं, वो इस कदर अज़ियतनाक हैं कि मसलन बहैसियत औरत देखकर भी आप
شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ جیسے تو ان چیزوں پہ جو ہم ہے کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں ان پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مہدوی عورت کو اپنے معاشرے میں سب سے ضروری جو چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک تو سب سے پہلے اپنے وجود کے اندر اپنی جو ریاست ہے، اس میں رب کا نظام لانے کی ضرورت ہے، اور اس کی از سن و تشکیل کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ معرفت ہے، بیداری ہے، اور نیت برخدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ اللہ بھی دیکھے اور پھر دنیا بھی دیکھے، اور اس چکر میں گئے کہ ہاں یہ بہت اچھا تھا، فلاں تھا، تو ریاکاری کو بیچ میں سے نکال کے، اور پھر اپنے وہ معاشرے کے اندر جتنا بھی میرا یعنی میری، اب میں پوری دنیا تو نہیں بدل سکتی مثلاً، لیکن میرے گرد و نواح میں جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، میں اس کی طرف خدا کے عبد کی حیثیت سے ذمہ دار ہوں، کیونکہ جو رب سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے اس کی، چاہے وہ زمین ہو، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے کائنات ہو، وہ یہ کسی چیز کو ویسٹ نہیں ہونے دیتا، اور پھر انسان ہو تو اس کی تو حفاظت اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان آخرت میں تباہی کا شکار ہو جائے گا تو وہ نسل کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے، یعنی مردوں کی تو ہے ہی ہے لیکن عورتوں کی بھی ہے، کہ وہ اپنی نسلوں کو آخرت کی تباہی سے، دنیا کی تباہی سے بچاتے ہوئے، ہم ہم اپنے لیے ہدف کیوں نہیں سیٹ کر سکتے کہ ہم، رب نے جب کمال کا سفر رکھا ہے اور آخرت کو جنت کی بات ہے، تو دنیا بھی جنت ہو سکتی ہے اگر اس میں رب یہ تعالیٰ کے قوانین، اس کی محبت، اس کا الہی اخلاق، دیکھیں رب ہمیں درگزر کرتا ہے نا، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر ہم اپنوں کو معاف کرنے میں کتنی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تضادات ہیں جو ہمیں اپنے اندر سے ہٹانے ہیں، کیونکہ ہم انسان بن کر نہیں آئے، انسان بننے کے لیے آئے ہیں، اور انسان بننے کا عمل اپنی ذات کو عبور کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اپنی ذات کو عبور کرنے کے لیے اپنے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور اپنے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنا جو لوور سیلف ہے، کمزور سیلف ہے، وہ سیلف جو ہمیں ہر وقت کمپٹیشن، بد کرداری، بد اخلاقی، بدتمیزی، توہم پرستی، اور اس طرح کی بہت سی جو بھی ہماری ویک یا نیگیٹو پوائنٹس ہیں، جس کے جی اندر جو بھی ہے، وہ سارا ہمارا نیگیٹو سیلف ہے، اور وہ جو ہمارا ریئل سیلف ہے، جو اللہ کی ذات سے، اس کے نور سے، اس کی روح سے جڑا ہے، اس کے امر سے جڑا ہے، اس میں جمال ہے، اس میں جلال ہے، اس میں حسن ہے، اس میں زیبائی ہے، اس میں محسنیت ہے، تو اس سے ہم نے، اس کی مدد سے، اس کے نور کی مدد سے جو ہمارا لوور سیلف ہے اس کو ہم نے شکست دینی ہے۔ ہمارا کمپٹیشن باہر نہیں ہے، ہمارا کمپٹیشن ہمارے اندر ہے۔ جس دن ہمارے معاشرے کی عورت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ پھر ان سارے مسائل سے نکل کر اپنی ذات پہ توجہ ہوگی، پھر اس کے گرد و نواح میں سادگی ہوگی، اس کی ذات پہ سادگی ہوگی، اور اس کا ہدف امام وقت کے لیے اس نظام کی جو آبیاری کرنا ہوگا، اور اس کے لیے عدل و انصاف کا قیام کرنا ہوگا، اور جو کام امام زمانہ نے کرنے ہیں وہی ہم سب کر رہے ہوں گے، کہ ہاں ادھر عدل کی ضرورت ہے، گھر میں بھی عدل کی ضرورت ہے، میری ذات کے اندر بھی عدل کی ضرورت ہے، میں اپنی ذات کے خلاف بھی ظلم نہیں کر سکتی، کہ جو ہم گناہوں کی صورت میں کسی بھی انداز سے کرتے ہیں، تو ظلم ہے نا، کسی بھی فارم میں ہو، اور پھر جب عالمی سطح پہ ہمارے جس طرح جی فلسطینی بہن بھائی ہیں، آپ یہی ادھر اسی ظلم سے میں آپ سے یہ جو سوال کرنا چاہ رہا تھا، اسی ظلم کے اوپر، چونکہ آپ نے جو ہے عدل اور ظلم، چونکہ جیسے آپ نے پچھلے سوال کا بھی بہت ہی مفصل جو ہے جواب دیا، کہ یقیناً وہ آپ کا جواب جو ہے میں ایک جملے میں جو ہے پیش بھی نہیں کر سکتے، یقیناً وہ یہ تفصیلاً اسی تفصیل کے مطابق معاشرے میں اگر خواتین کردار کو اپنائے گی تو یقیناً پھر وہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایک جو ہے مہدوی معاشرے کے لیے ایک مہدوی خاتون جو ہے سامنے آ سکتی ہے، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ظلم چاہے وہ معاشرے کی کسی سطح پہ ہو، چاہے عالمی سطح پہ ہو، چاہے قومی سطح پہ، چاہے گھریلو سطح پہ، چاہے خاندانی سطح پہ ہو، چاہے وہ ذاتی سطح پہ جو ظلم انسان کرتا ہے، تو یقیناً یہ ظلم ہے، ظلم خود ذات میں ایک قبیح چیز ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یقیناً پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق یہ میں جو ہے حالانکہ سوالات بہت تھے آپ سے پوچھنے کے، چونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے، اور اس پہ جتنے سوالات پوچھے جائے جو ہے اس کے اوپر پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک میں آپ سے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ایک سوال پوچھنا چاہ بھی رہا تھا، کہ چونکہ آپ نے کہا کہ یہ ظلم جو ہے معاشرے کی کسی سطح پہ بھی ہو تو ظلم ہے، ہو رہا ہے، اور ہمارے چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے، اور بڑے سطح پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن بے حسی کا یہ عالم جو ہے دیکھنے کا قابل ہے، کہ بے حسی کا اوج ہے دنیا کی جو ہے خطوں میں ہر طرف آپ کو بے حسی نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یقیناً اس بے حسی کا مقابلہ ماں کے آغوش سے ہی ہو سکتا ہے، کہ ماں ہی وہ خاتون ہی جو ہے وہ خاتون ہی وہ آغوش، اس آغوش سے جو ہے خاتون
ایک نسل کو ایسا تیار کرے، وہ خاتون کے آغوش سے ہی وہ نسل تیار ہو جس پہ جو ہے یہ نسل جا کے جس کے اندر وہ ظلم کے خلاف، ظلم کے مقابلے میں حساسیت پائی جاتی ہوں، جس نسل میں اگر ظلم کو جو ہے برداشت یا ظلم کو دیکھ کر ظلم کے خلاف جس میں نفرت آ جائے، تو وہ نسل جو ہے اگر ہمیں تیار کرنی ہو، وہ بچے یا وہ نسل تیار کرنی ہو، تو آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر خاتون ماں اگر اپنے بچے کے اندر ظلم معاشرے کی کسی سطح پہ بھی ہو، چاہے وہ خاندانی سطح پہ ہو، چاہے قومی سطح پہ، چاہے عالمی سطح پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ایک بچے کے اندر اگر حساسیت پیدا کرنی ہو، تو کیسے، کون سے وہ اعمال انجام دے بچوں کی تربیت میں، وہ کون سے پروسیس کو فالو کرے جس کے ذریعے سے ایک ماں اپنے بچے کے اندر اس کے جو ہے آغاز سے ہی ظلم کے خلاف نفرت ڈالے، اور ظلم کے خلاف وہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے اور ایک مہدوی جوان بن کر سامنے آئے۔ تو اس کے لیے اگر آپ مختصراً، اور اگر اس جو ہے اس کے لیے وہ پروسیس یا کچھ اعمال یا جو کون سی توجہات ایک خاتون کر سکتی ہے، وہ عمل جو ایک خاتون کر سکتی ہے، وہ رویہ ایک بچے کے ساتھ اپنا سکتے ہیں، وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ایک بچے کے اندر ظلم کے خلاف حساسیت کو پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے جو رسول خدا کی ایک بہت اہم اور عام ترین، جو سب سے عام اور مشہور اور معروف یعنی جو حدیث ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک بدن کی مانند ہے، کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو حالت ہوتی ہے، جس طرح ہماری آنکھ میں ایک کنکر چلا جاتا ہے، تو جب حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی سا کنکر ہے، مگر پورا وجود اس کنکر کی وجہ سے بے چین اور اذیت میں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ آنکھ سے نکل نہ جائے، یا اگر بال بھی چلا جائے تو آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ وہ حساسیت ہے جو وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے خدا سے تعلق بہت ضروری ہے۔ خدا سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جلال اور اس کے جمال کا احساس ہونا۔ بحیثیت عورت، اللہ کے جمال کی مظہر ایک عورت ہوتی ہے، یعنی اس میں لطافت ہوتی ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں جی نرمی بالکل۔ ہوتی ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں شفقت ہوتی ہے، اس میں تربیت کرنے کے بہت سارے جو عناصر اللہ نے رکھے ہیں، کیونکہ اس نے ایک نسل کو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایک نرم گو انسان ہوگا اور ایک حساس انسان ہوگا، تو جب وہ اگر فرض کریں کہیں بھی کسی بھی طرح کے ظلم کو یا خدا کی نافرمانی کو اور خدا کے بندوں، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میں بندہ خدا ہوں اور بندگی کا کانسیپٹ میرے ذہن میں مکتبی ہے، نہ کہ وہ جو کہ میں صرف بیٹھ کے کمرے میں اللہ اللہ کرتا رہوں اور سب کچھ، جی تو میں ذمہ دار ہوں گا اپنے گرد و نواح۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول خدا ایک جگہ جا رہے تھے، اور ایک انسان، ایک ان کے کوئی صحابی تھے یا ساتھی تھے، تو انہوں نے دریا سے پانی پیا، اور دریا سے پانی پینے کے بعد ایک مٹھی میں پانی لیا، اور وہ انہوں نے نہیں پینا تھا، انہوں نے زمین پہ پھینک دیا، اور آپ ناراض ہوئے اس بات پر کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اور یعنی اسی طرح جب وہ ایک جگہ سے گزر ہوا، تو روایات سے ملتا ہے، جس کے مطلب مفہوم یہ تھا کہ کسی ساتھی نے، جیسے کچھ پتے تھے اور وہ انہوں نے کھینچ لیے، جیسے ہم کھیل کھیل میں کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا، آپ رسول خدا جو تھے وہ اس بات پہ ناخوش ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا، کہ تم نے جی ان ہرے بھرے پتوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کا کیا ہے، یعنی تو نے کہا اس کائنات کا وہ پانی جو تھا وہ کیوں ضائع کیا جائے، وہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ رزق خدا ہے اور یہ قیمتی چیز ہے، اور جو بھی ذرہ، یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ، یعنی یہ پتے بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور تم نے ان کو وہاں سے مثلاً توڑ دیا یا کاٹ دیا یا خراب کر دیا۔ تو جی جب ہم اللہ کے اور رسول خدا کے حقیقی اخلاق سے، یعنی الہی اخلاق سے، رسول خدا کے اخلاق سے، اور ائمہ اطہار کے حقیقی اخلاق سے جڑیں گے۔ جی ائمہ اطہار نے دیکھیں اپنے جو دشمن تھے، جب ہم کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں، اب اس ملعون کا نام میرے ذہن میں نہیں، جب آپ کے امام سجاد کے پاس وہ آتا ہے، اور وہ امام اسے پناہ بھی دیتے ہیں، اسے کھانا بھی دیتے ہیں، لباس بھی دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں اس دروازے سے نکل جانا، تم پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو حکومت جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو یا لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام وہ بڑا حیران ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں رسول؟ تو امام سجاد کہتے ہیں کہ اس وقت ہم تمہارے دروازے پر تھے، آج تم ہمارے در پہ ہو۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے خونی رشتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔
کہ ہلکا سا کسی نے ایسے دیکھ لیا، ایسے بات کر لی، ہمیں اگنور کر دیا، ہماری بات کا صحیح سے جواب نہیں دیا، یا ہم نے کسی پہ کوئی احسان کر دیا تو جس طرح سے ہم جتاتے اور کرتے ہیں، یہ جی وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر بلڈ ہوتے ہوتے ہم اس چیز سے بے حس اور لا تعلق ہو جاتے ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم، یعنی وہ ایک حدیث رسول خدا ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے اور بغض رکھو تو بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ زندگی میں انسان کے یہ حدیث ہی ہماری بنیاد ہو جائے تو میں اور آپ پھر دشمنی ہو یا دوستی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں کریں گے، ہم اللہ کی ذات کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کے اصولوں کے تحت کریں گے تو پھر اس کائنات کی ہر چیز کی طرف ہم ذمہ دار ہوں گے، اور جب ہم ذمہ دار ہوں گے، اور یہ چیز ہمیں بچوں کو تربیت کرنی ہے، اور وہ تربیت کیسے ہوگی؟ جب ہم گھر کے اندر ماحول سازی کریں گے، کہ ہم جب دیکھیں گے کہ جب ہم تڑپ کے دکھائیں گے کہ ہاں یہ، یعنی اور بے وہ شک، بھی نیچرلی، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے، کہ جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی، جب میرے اندر تڑپ ہوگی کہ میرے فلسطینی بہن بھائی اذیت میں ہیں، یا میرے لبنانی یا شامی یا یمنی بہن بھائی اذیت میں ہے، یا کشمیر کے بہن بھائی اذیت میں ہے، یا پارا چنار میں ہونے والے ظلم میں ہمارے بہن بھائی کن اذیتوں سے گزر رہے ہیں، یا سوڈان میں جو بھوکے پیاسے معصوم انسان جن کا سب لوٹ لیا گیا ہے اور ان کو اس طریقے سے جو ہر دن اذیت کا سامنا ہے، تو جب ہم اس اذیت کو محسوس کریں گے اور اس کے لیے مثلاً میں اپنے قلم سے اظہار کروں، میں اپنی گفتار سے اظہار کروں، میں کسی طرح بائیکاٹ کر کے اظہار کروں، میں کسی طرح اس کے بارے خلاف بات کر کے اظہار کروں، میری ہر گفتگو میں کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں، کیونکہ جب میری آنکھ میں کوئی کنکر جاتا ہے تو جب تک نکلتا نہیں ہے تو میں تکلیف میں رہتا ہوں نا، ایسے بے شک اسی ایسے طرح جب میرے بہن بھائی تکلیف میں ہے تو میں کیسے سکون سے بیٹھا ہوں، مثلاً میں بے کیسے شک سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، تو میں کم سے کم کچھ نہیں کر سکتا تو دن میں 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ اس کے بارے میں ذکر تو کروں کہ یہ آج کا فرعون ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اور دیکھو کل کے فرعون کی یہ صفات تھیں، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ جب ہم جاتے ہیں حج کرنے، تو شیطان کو کنکر مارنے جاتے ہیں تو وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ اس سے تبرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم اس سے برات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اسے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ بتائیں بچوں کو کہ یہ جو وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، جیسے ہم گھروں کے اندر اسکولوں میں ورک شاپس کرتے ہیں، کسی ایگزام سے پہلے ہم موک ایگزامز لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے فائنل ایگزام میں کیا کارکردگی ہوگی، اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں یا مثلاً زیارات اربعین پر جاتے ہیں یا کسی بھی چیز پہ جاتے ہیں، تو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس فلسفہ مہدویت سے جڑتا ہے جو حق اور انصاف اور عدل کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اگر میرے اندر خوف ہے مثلا آج کے طاغوت کا، تو میں کوشش کروں بچے کو بتاؤں کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں مجھے پکڑ کے نہ لے جائیں، مجھے جان سے نہ مار دیں، لیکن مجھے پھر اس خوف پہ کام کرنا ہے تاکہ بچے بے کو شک بتا کہ ایسے اگر میرے اندر کوئی خوف ہے تو میں نے اس پہ کام کرنا ہے، اگر میں دلیر نہیں ہوں امام علی کی طرح یا شجاع نہیں ہوں تو میں کیسے وہ سٹیپس لوں جس سے دلیری اور بہادری یا وہ بصیرت پہ مبنی دلیری اور بہادری یا شجاعت پہ آ سکتی، کیسے میں میثم تمار کی طرح بن سکتا ہوں۔ تو یہ جب کردار ہم عملی زندگیوں میں مثلاً بیٹھ کر ہم وہ احادیث، وہ آیات، وہ مثلاً مثالیں ڈسکس کریں، جیسے کہ جناب میثم تمار اس درخت کو پانی دیتے تھے جس کے نیچے انہوں نے مثلاً شہید کیے جانا تھا، اور انہیں پتہ تھا اور ان کو ائمہ نے یا رسول خدا نے ظاہر ہے بتایا تھا کہ اس طرح ایک دن ہوگا۔ تو یہ جب اس طرح کے واقعات ہم ان کے پاس بحیثیت ماں اور باپ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے اور سوچیں گے کہ اچھا اگر آج ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے جی یعنی ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، تو وہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے وقت کی حکومت کے خلاف قیام کر سکتے ہیں، ان کے خلاف لکھ سکتے ہیں، جو ظلم وہ کر رہے ہیں اور جن ظلم کے ذریعے سے وہ ان کی مدد، ان کے ظلم میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر ہم وہاں جا کر نہیں بھی لڑ سکتے تو اپنا جہاں جو جس کے پاس میدان ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر بہت کچھ کر سکتا ہے بے اور شک اس کے لیے حساسیت پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام یقین نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جی کچھ سٹیپس ہیں کہ جو ہم حساسیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کہ جب میرے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور جی اس محبت کا جو جمال ہے وہ میرے اندر حساسیت پیدا کرے گا، اور میں سمجھوں گا کہ یہ ایک، یعنی وہ ویلیو سسٹم میرے پاس ہوگا، جو ویلیو سسٹم جو ہے اہل بیت نے کربلا میں بتایا ہے،
یا اپنے کردار سے عمومی طور پہ بتایا ہے۔ बेशक تو ऐसे وہ ویلیوز جب جس قدر کو پامال کیا جائے گا اس قدر کی لیے حساسیت ہونا آپ کے انسان ہونے کی علامت ہے، اور جب آپ انہیں बेशक بتائیں گے کہ انسان ہونے کا مطلب مثلاً ان اہل بیت، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام آئی گیس، یا مثلاً مجھے اب یاد نہیں آ رہی ایگزیکٹ، لیکن جس میں جنود عقل اور جس میں جنود لشکر عقل عقل ہے والجهل اور لشکر جہل ہے، जी جس میں بتایا گیا ہے جب ہم اپنے بچوں کو اس لشکر کے متعلق بتائیں گے کہ اس میں عقل کا لشکر کون سا ہے اور جہل کا لشکر کون سا ہے، اور جتنی نیگیٹو ٹریٹس ہیں وہ جہل کا لشکر ہیں، اور جب آپ جہل کے لشکر سے جڑتے ہیں تو پھر آپ فرعون بن جاتے ہیں، پھر آپ ہرملہ بن جاتے ہیں، پھر آپ نمرود بن جاتے ہیں، پھر آپ یہ ساری چیزیں بن جاتے ہیں جو اس وقت جو شیطان اکبر جو اس وقت کر رہے ہیں۔ تو اس जी لیے اگر آپ عقل کے لشکر کے ساتھی بنتے ہیں تو پھر آپ امام حسین کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور پھر امام علی علیہ السلام کے پیروکار بن جاتے ہیں، رسول خدا کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہوں گے، تو پھر جب کوئی ایک قدر پامال ہوگی تو وہ سٹینڈ لیں گے کہ نہیں، یہ حق کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ یعنی حق کو پامال کیا گیا، اس کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے۔ تو معیارات اگر میرے خیال سے जी انٹروڈیوس کرائے جائے الہی، बेशक قرآنی، اہل ऐसे ही है بیت، यकीनन تو پھر वो یقینی طور پہ بہت जी فرق پڑ سکتا ہے۔ हाँ बिल्कुल ऐसे है, जब तक आप एक अखबार का सिस्टम है वो आप अपने घर के अंदर फॉलो नहीं करते और आप अपने घर के अंदर वो जुल्म के खिलाफ नफरत का इजहार नहीं करते, आपके वजूद में वो जुल्म के खिलाफ हसासियत व नफरत नहीं होगी, तब तक आपकी औलाद तक वो हसासियत मुंतकिल आप कर नहीं सकते। तो यकीनन आपके ये कलिमात जो है यकीनन अगर आज के इस माशरे के लिए और इस बेहिस माशरे के अंदर अगर अ, जहाँ पे जानें पामाल हो रही हो, जहाँ पे मासूम बच्चे को के पास खाने को कुछ ना हो, उनके सामने उनके वालिदैन के लख्त जिगर वालिदैन के लख्त जिगर बच्चों के सामने वालिदैन पामाल हो रहे हों, और वहाँ पे जो है आप और हम देखते हैं कि हद बेहिसी का एक एक अनोखा आलम है। तो यहाँ पे ये जो है वो मकतब अहल बैत के अंदर ये जो आपने अर्ज़ किया कि ये वैल्यू सिस्टम है, अगर इनको फॉलो करते और करबला को अपने लिए जो है उसवा हसना बनाते हुए जाते, तो यकीनन जो है हमें हमारे लिए एक जो है आप कह सकते हैं मादवी माशरा और उस जो है आइडियल जो है सोसाइटी और आइडियल सिस्टम की तरफ हम जो है जो आप और मैं उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। यकीनन बहुत सारे सवालात इस टॉपिक पे हैं, और प्रोग्राम का फॉर्मेट इजाज़त नहीं देता कि हम उसको मज़ीद जो है पढ़लांग करें और इस पे और कुछ सवालात आपसे पूछे जा सकें, क्योंकि यकीनन बहुत ऐसे सवालात इस टॉपिक पे अभी भी अधूरे रह गए जो पूछे जाने चाहिए थे और पूछने का इरादा भी था। लेकिन जो अब प्रोग्राम का फॉर्मेट अब इसके ऊपर हमें जो है इत्तेफाक भी करना होगा, लिहाजा एंडिंग पॉइंट अगर आप जो है नाज़रीन को खिदमत में अगर जो है 1-2 लाइन के अंदर अगर एंडिंग पॉइंट जिसको आप अगर नाज़रीन की खिदमत में बयान कर सकें कि जो आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम अपने नाज़रीन को ये पैगाम और ये जो है मैसेज पहुँचा सकें। बिल्कुल एंडिंग में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे इमाम अली अलैहि सलाम का कॉल है कि "ऐ रब, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ।" तो हमें भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में अहया करना चाहिए कि मेरा रब हमारी इज़्ज़त का मेयार और ज़िल्लत जी, का मेयार यही होना चाहिए कि अल्लाह हमें उसकी बंदगी से ख़ारिज ना कर दे और हम शैतान की बंदगी में ना आ जाएँ। और बेशक, महदवियत का मतलब इंतज़ार है, इंतज़ार का मायने हरकत है, और हरकत का मायने अपने मुआशरे को इमाम ज़माना के लिए तैयार करना है, चाहे हम ज़िंदा रहें या मर जाएँ, हमारे सामने ज़हूर हो या ना हो, दोनों सूरतों में हम उस अहद की पासदारी करें जो दुआए अहद में हम करते हैं जैसे, और जिसमें हम वादे करते हैं 8 इमाम के साथ, तो उन वादों को हम निभाएँ, उन पे गौर करें, उनको डिस्कस करें, ताकि हमें पता हो कि हमें क्या करना है। और अगर हम इसके साथ-साथ जो है अपना ताल्लुक अपनी तौहीद पे बहुत शिद्दत से काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। कि बेशक, हमारे जो बरसगीर के मुआशरे में जो तौहीद है, वो बिल्कुल अपसाइड डाउन है, और उसमें हम बिल्कुल लापरवाह हैं, और विलायत का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने बहुत ही जो रस्मी और वो ऐसा कर दिया है कि जिस निज़ाम में इमाम ने आना है, अब जो इमाम ने आना है, यानी अंबिया जब आते थे, तो वो उम्मत के पास आते थे। अब जो जी, इमाम ने आना है, उसका इसका ये है कि इसमें उम्मत ने इमाम के पास जाना है। जी, अब जितना-जितना हम अपनी उम्मत को, अपनी नस्ल को और अपनी नस्लों को उठाते चले जाएँगे कमालात की तरफ,
उतना ही हम अपने वक़्त के इमाम की तरफ सरहद के साथ जो है सफ़र करते चले जाएँगे। और बेशक। अगर हम ये सफ़र खुद नहीं कर रहे, अपनी गिरदो-नवाह में अपने रिश्तों को नहीं करवा रहे, अपने मोहल्ले, अपने गली यानी जो भी एरिया जहाँ भी मैं हूँ, जितनी भी मेरी इस्तेदाद हैं, मैं उसको महदवी बना दूँ। मेरा हदफ ये होना चाहिए, मेरी ज़ात से लेकर और मेरे गिरदो-नवाह तक। और सिर्फ़ ये खुदा के लिए होना चाहिए, किसी के लिए नहीं। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे अहम काम है कि हम जहाँ भी हैं ना, अपने घरों को महदवी बनाएँ, उसमें इंसाफ़, अदल, मोहब्बत और इलाही कुरानी और अहले बैत की अक़दार को अहया करें। बताएँ ये कद्र इलाही है, ये कद्र रसूल खुदा जो देखिए रसूल खुदा ने दीन 40 साल के बाद ऐलान किया था। उससे पहले आप अमीन और सादिक थे, सादिक और अमीन थे और जी। अख़लाक़ हसना की तामीर के लिए आए थे। कमाल की तरफ सफ़र करेंगे तो आपको दुनिया भी मिल जाएगी, तरक्की भी मिल जाएगी और कमाल भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तरक्की के चक्कर में अल्लाह की जो आयात हैं उनके इन्हिराफ में जाएँगे और अपने मैदवी मुआशरे के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो जिस तरह इस वक़्त तागूत पूरी दुनिया को और हमारी नस्लों को आखिरत में भी नाबूद करने के दर पे आप देखें कि ये जितने मुसलमान दुनिया में हैं, आपको क्या लगता है कि गज़ा के सानहे के बाद और जितना कुछ ज़ुल्म इस वक़्त पूरी दुनिया में हो रहा है, क्या खुदा हमारे गिरेबान कलमा गों के नहीं पकड़ेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं कि जो तुम्हारे मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे पे यानी वो माएँ जो अपने अरहाम में बच्चे लेकर बैठी हैं और सख्त सर्दी में उनके बच्चे भूख, प्यास और अज़ियतों का शिकार हैं और वो शहीद हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं और इस ज़ुल्म से हो रहे हैं कि कहीं से बम धमाके, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या अल्लाह ताला हमारे इस कलमे को कबूल कर लेगा? क्या इस ईमान को कबूल कर लेगा? हमें जन्नत में ऐसे ही जाने की इजाज़त मिल जाएगी? अल्लाह की मोहब्बत की पूंजी, मज़लूम की हिमायत और ज़ालिम को लात मारना। अगर हम बेशक। ये नहीं कर रहे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये बेशक। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कोशिश करें कि इस काबिल हो जाएँ कि कुछ कर पाएँ। इससे कबल कि बेशक। हमें मौत आ जाए और हमारे पास सब रास्ते बंद हो जाएँ। क्योंकि देखिए शैतान अकबर ने अपना हर काम किया हुआ है। उन्होंने हमारी सोचों और फ़िक्रों और रूहों को मग़लूब किया हुआ है शैतानियत के ज़रिए। आज हर बच्चा, हर जवान, हर दीनी, गैर दीनी बंदा शैतान को सारा दिन देख रहा है। जो गंदगी वो देख सकता है, वो देख रहा है और जो देखते हैं वो दिल पे असर रखती है और जो दिल पे असर रखती है, वो इंसान के अमल पे असर रखती है और जो अमल है, ऐसे। वो खुदा के बेशक। सामने सच होना है। तो फिर खुद ही सोच लेंगे हम कहाँ पे खड़े हैं। तजिया यकीनन। करें अपनी ज़ात का, तो फिर यकीनन बेहतरी आ सकेगी। बेशक। यकीनन जो है ये जो है आपके एंडिंग पॉइंट्स जो है नाज़रीन के लिए रहनुमा उसूल बन सकते हैं और हमारी दुआ भी है अल्लाह हम सबको इस महदवी नज़रिए और महदवी सोसाइटी और राह महदवी के ऊपर कायम व दायम रखे और यकीनन जो है हर तबका माशरे का किरदार इस राह के अंदर हर जिस नौयत का भी किरदार हो, जिस नौयत का भी रोल हो, वो खुद अपने आप में एक बहुत बहुत ही अहम जो है रोल है। आज आपके साथ हम आपके मशकूर ममनून हैं नजफ़ मीडिया निहायत आपके मशकूर हैं कि आपने वक़्त दिया और इस अहम टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल से हम नाज़रीन तक जो है अपने बयानात पहुँचाए। यकीनन ये वो बयानात है जो तफ़सीलन भी पहुँचे हैं और यकीनन और ज़रूरत भी थी। इसी डिटेल के साथ हम नाज़रीन तक इस तमाम पहलू पे आगाही पहुँचाते क्योंकि यकीनन ये महदवी नज़रिया का वो पहलू के ऊपर हम जितना काम करें कम है क्योंकि जितना हुआ है बहुत कम हुआ है। तो यकीनन इस पहलू में जितने आपने बयानात यहाँ पे अर्ज़ किए हैं यकीनन बहुत ही कीमती बयानात आपने अर्ज़ किए, हम इसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं और खुदावंद तबारक तआला से हम दुआगो हैं कि हम सबको राह महदवियत के ऊपर कायम दायम रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।